سنی سنائی بات ابھی پتہ نہیں ہے، صرف سن لی، آگے پہنچا دی، خاوت کو سنا دی، تو ایسا بھی مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں بہت سارے نقصانات۔ پہلا نقصان، اسے اب خود بھی صحیح بات نہیں پتہ کہ ایسا ہوا یا نہیں، اس نے سن سنا کے آگے سنا دی، تو اس کا نقصان یہ ہے کہ بعد میں جب خامد کو ایک تو خامد نے اس سے سن لیا، اب کیونکہ اعتماد ہے تو بات مان لی، اور اس کے مطابق جب فیصلہ کر لیا، آگے جا کے کل پرسوں پتہ چلا کہ بات تو ایسی تھی نہیں، تو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ ہر بات پہنچانے کی نہیں ہوتی، اگنور کرنا بھی انسان سیکھے، عورت کو اگنور بھی کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جو چیز بھی ہو، جس طرح مرد ہے ہر چیز گھر نہیں لاتا، دیکھ داکھا کے جو چیز ہے مناسب پھر وہ گھر لاتا ہے، تو اسی طرح اب مرد کو کیا چیز بتانی ہے آج، یہ وہ چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں جس کا فائدہ نہیں ہے، جس کا مرد کو پتہ لگنے پر کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس چیز کو انسان چھوڑے۔ تو یہ والی چیزیں نقصان کے پہلو کو اجاگر کرتی ہیں، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ تو اب نقصان والی بات جب واضح ہو جاتی ہے تو بعد میں عورت کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، جب خاوند کہہ دے میں نے تم سے سنا تھا، تم نے مجھے یہ بات کی، مجھے سننے کے تو یہ ملا ہے، انہوں نے کہا ایسی بات ہی نہیں ہوئی جو تم نے سنی ہے۔ تو ایسی چیزوں کو انسان کو چھوڑنا چاہیے۔ اور پھر دوسری عورت کا مزاج یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی بیٹھی اپنے گھر کا پورا حال دے دیا، ہر جگہ سننے کی نہیں ہوتی، ہر جگہ سنانے کی نہیں ہوتی، کیونکہ عورت کے لیے پھر یہ بات ایک نقصان دہ کا پہلو، مطلب یہ کہ ہر ایک کو اپنا سمجھ لینا، اس انداز سے بات کر لینا کہ بس جہاں پہ بیٹھے ہیں تو مکمل مستقل پورا کا پورا حال۔ تو جہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہاں پہ بیٹھنے کی جگہ ہے، تو وہاں پہ یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ یہاں پہ کون سی بات کرنے کی، کون سی بات کرنے کی نہیں ہے، کیا چیز نقصان دہ ہے، کیا چیز فائدہ مند ہے، اس لیے انسان اس چیز کو پورا رکھا کرے۔ تو سنی سنائی بات ہو یا اس جیسے معاملات ہو آگے نہیں چلانے چاہیے۔ حضرت لقمان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچے کو کہتے ہیں نصیحت کرتے ہوئے کہ اے میرے بچے، تمہیں میں یہ اس بات کی نصیحت کرتا ہوں، تمہیں چاہیے کبھی بھی تمہارے سامنے اگر ایک بندہ اپنی آنکھ ہاتھ میں لے کر آ کر رو کر چیخ کر کہہ رہا ہو کہ فلاں بندے نے میری آنکھ نکال دی ہے، تو فیصلہ نہ کرنا، ابھی رکنا۔ ابو جان جوانی عیب میں آ گئی، اس کی آنکھ اس کے ہاتھ میں موجود، تکلیف کا اتنا بڑا سما، ابھی بھی میں فیصلہ نہ کروں؟ بیٹا ذرا رکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ایک آنکھ تو نکلی ہوئی ہے، کہیں اس نے اگلے کی دو ہی نہ نکالی ہو اور بدلے میں اس نے اس کی ایک نکالی ہو۔ تو بات کو پورا جانچو، پرکھو، پھر پیش کرو۔ پیش کرنا بالکل آخری بات ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے ایسے افراد کو فاسق مزاج بتایا ہے جو ایسے ہی سنی سنائی آگے، بھائی سنیے شروع۔ میں جب میٹرک میں ہوتا تھا تو میں نے اپنا پرچے دے دیے، ایگزام دے دیا، تو وہاں پہ اب انتظار ہے کہ رزلٹ کب آئے گا۔ تو کوئی کسی دوست سے، میں کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھوں یار این دفعہ سنا ہے، این دفعہ جو ہے نا فزکس دا رزلٹ بالکل فیل ہے، 10% ہے باقی 90% فیل ہے۔ تو میں پریشان، کسی نے کہا فزکس کا 20% ہے باقی 80% تو بچوں کے فیل ہے۔ میں کہتا تھا یار مجھے تو نہیں پتہ چلا، اور میرے بھی ایک سلام دعا والے گپ شپ والے دوست ہیں، اور دوسری بات یہ ابھی رزلٹ بھی نہیں آیا۔ تو تیسرا مجھے کوئی ایک ساتھی ایسا ملا، تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے کہا سنا ہے۔ میں کہا یار سنا کوئی بات وہ دلیل نہیں ہوتی۔ تو جب ایک مرتبہ مجھے پھر کوئی ایسا ساتھی ملا کہ این دفعہ بیالوجی 3% پاس ہے باقی ساری فیل ہے، میں ان دوست کو کہا، میں کہ یار میں تو سنا کہ سارے 100% ہی رزلٹ فیل ہے، کوئی پاس نہیں تھا۔ کہ اچھا ہے یہ تک کیا ہے؟ میں کہ میں ہی سنا۔ تو یہ سننے والی بات نہیں ہوتی، ہر وہ جو سن لیا آگے پہنچا دیا۔ اب اس بات کی تہ نہیں ہے، اس بات کی بنیاد نہیں ہے، سنے آگے پہنچا یہ چیز غلط ہے، پھر رزلٹ آنے پہ ایسے ہوا ہی نہیں تھا جو سنا۔ تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔